ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو کے اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی. میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا, میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ. پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے. تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا, میں کہ دیکھو یار پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آگے حال بھی نہیں پوچھتے. تو مجھے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی. یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے, یہ سچے ہونے کی علامت. تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. نفل تھی, فرض نماز تو تھی نہیں. پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا, حضرت عمر نے پڑھا, تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی. نفل ہی تھی, فرض نہیں تھی. لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی. ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر. پہلے چچا پھر بیگم. تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا, اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا. تو باہر چچا سینہ سپر تھے, اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی. تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا, پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, پھر قریش نے مارنا شروع کیا, پیٹنا شروع کیا. تو اس پر ہمارے نبی فرمائے ما اسرا ما وجدنا فقدک یا, اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے. پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے, مار پیٹ پتھر روڑے, گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا, آنکھیں باہر نکل, بے بسی کے ساتھ. اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا, آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا. یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہے. چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے, ہاتھ کوئی نہیں اٹھا. جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں, شاید وہاں پناہ مل جائے. وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں, آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے, اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے. اور جب عمر ہو گئی 90-92 سال کی, جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا, تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کر دے. تو مینا کی وادی, اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا, لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے, جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا. وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں, اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا, تیری کیا رائے, فانظر ماذا ترى. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو, یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے, اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کہ افعل یا ابا تفعل. عجب جملہ ہے, یا ابا تفعل, جلدی کر, دیر کیوں کر رہے ہو, ابھی کرو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں پتہ ہے, ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے بدل میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے, دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے, تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا. تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا, کہ یہ کرتا میری نشانی ہے, میری ماں کو دے دینا, جب وہ کبھی اسے میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا, ادھر نہ لے جانا, یہیں دبا دے, اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی اللہ بچہ دے, 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا. اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھ. پھر ان کو الٹا لٹایا, انہوں نے کہا تھا میرا ماتھا زمین پہ رکھنا, کہیں نظریں آپس میں ٹکرا جائے, اور گھٹنا رکھا ان کی پشت پر, اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تھا کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں. تو ایک ہاتھ میں بال تھا, ایک ہاتھ میں چھری دھری, آسمان کو یوں دیکھا آیا, اے میرے رب تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تو اس سے ہرگز نہیں, تو ہی میرے دل میں ہے, دیکھ لے میں نے تجھ کو قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی ہے, اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے. اس بول پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی
کہ انہیں تو نہیں خبر دینے کا آگے کیا ہونے والا. اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میر اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے گرتے تھے اٹھتے تھے گرتے تے اٹھتے تھے تو ایک اس پر 7 آسمان کے فرشتے ہوئے. تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر. پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا. ان کو نہیں پتا. پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے پناہ دو. تو پھر مطعم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے. تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جائیں. پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے تھے. ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر. اللہ کائنات کی افضل ترین ہستی افضل ترین ہستی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ میری آنکھ نے دیکھا. اجمل منک لم تلد النساء آپ جیسے علی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں چاہا. اتنا اونچ فکان قاب قوسین او ادنا اتنے اونچے مقام والے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اتنے اونچے مقام والے. بنو حنیفہ کو دعوت دی انہوں نے گالیاں نکالی. آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مار ابن بجیرہ نے. تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے یوں گرے چٹانوں کے اوپر گرے. یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں والضحی جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجى جس کی آنکھوں کا ذکر کیا ما ذاق البصر وما طغى جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولا جس کی گردن کا ذکر کیا على عنقك جس کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك جس کے دل کا ذکر کیا علی قلبک جس کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک جس کے بول کی قسم کھائی وکیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فی الاسواق اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا قم اللیل الا قلیلا جس کے دن کا ذکر کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جس کو کل بشر کے لیے انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واسرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے. مجھے کہتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو مجھے راضی کرو. خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے وہ کہتا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون
ان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم وانك لعلى خلق عظیم. اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں. پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے. ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے، ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورے قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا. پھر کہا لعمرک، مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم. تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی. تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں کہ تیرے نسب کو میں نے سیدہ آدم تک پہنچا دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحت بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. نیزہ لگا الٹ کے گرے، دعوت دیتے 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 تھک گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نے منہ پہ تھوک دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کرتا پاڑ دیا. اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمہ ہے. کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمہ؟ کچھ پڑھو تو پتہ چلے کہ ذمہ. تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی. نبوت کا یہ 11واں سال تھا. آپ تھکے ہوئے رات کو مینا میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو کچھ نوجوان ملے. آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے، میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا. اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی. کہنے کہ اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک. تو کہنے لگے ارے یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے. چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کون تھے؟ ابو الحیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن سامت، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، سعد بن الربیع. ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ اتنا خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم اگلے سال آئیں گے. تو اگلے سال اب پورا سال آپ نے انتظار کی. اگلے سال 12 آئے، 5 یہ، ان میں سے ایک نہیں ہے، 7 اور. پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی. پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے. پھر اگلے سال 72 آئے. 72 2 عورتیں، ام منیع، ام عمارہ، اور باقی 70 نوجوان. نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں، جدھر موڑو مڑ جاتے. روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان؟ کا جوان. کا یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں، جلدی مڑ جاتے. 72 آدمیوں نے بیعت کی. تو جب بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے، عباس بن مرداس. پھر ہوئے کیوں؟ سوچ لو اگر ان کو لے جاؤ گے اب اپنے شہر، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہوگا. اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، لے جانا ہے تو پھر مرد بنے ہیں جو پھر چھوڑنا جائے. تو اس پر ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس، وہ بھی مدینے کی تھے، اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت. کبر سستا سودا ہے، ہاتھ بڑھائیں.
تو ابو الہیثم نے بیعت کی سب سے پہلے، یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الہیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کیا کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی، اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں۔ کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، کہ جب میں اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا۔ تو یہ ذوالحج کی بات، محرم سفر، محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو، تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے، شروع 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے، چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں کٹ کر رہا ہوں قصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا۔ تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے۔ تو غار سور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا۔ تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے، اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے، تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر، تو پنجوں میں پریشر پڑتے ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے۔ ابو بکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے پھینک اوپر چڑھ، پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنے ایڑی رکھ دی، یا رسول اللہ اندر آئے۔ جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جاؤں اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے۔ یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے۔ تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا۔ تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا، اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو۔ صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یسرب والو تمہارا نبی آ گیا، خود کلمہ نہیں پڑا، علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے۔ لوگ بھاگے، اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے، ابو بکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے، اور ابو بکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی۔ دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابو بکر ہے، اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی، تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی۔ ابو بکر نے نہیں بتایا، یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر ہار کرتے ہیں مسافر کرنے والے، کتنی باری میری جیب کاٹ کے لگے۔ وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، زبان سے سارے کہو۔ تو آپ چپ کرے مسافر کرتے رہے، نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، تھکے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا، پیشاب زور سے میں بھاگا، پیچھے ایک پٹھان بھاگا، آ کے مجھے پکڑا، السلام علیکم، میں کہا چھاڑ میرا بچے نکل رہا ہے خدا کا بندہ۔ جب سارے مسافر ہو گئے، جوش کرو ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی، چٹان کا سایہ ختم ہو گیا، تو ابو بکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی، تو اس سے سب کو پتہ چلا کہ وہ ہو تو سارے مسافر غلط ہو گئے، نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں۔ یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے۔ آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی، 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل کی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے، اور یہ 22 ربیع الاول تھی، 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو پھیرے میں لے لیا اور اب چلے مسجد مدینے کی طرف۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی۔ اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام
تدخل الجنت بالسلام، الفاظ سے کہ جادو، کہنے لگے ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، چاہے وہ برا ہی کریں، یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو۔ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ جمعہ پڑھا، پھر ہم مدینے کو چلے تو اب سامنے ایک چھوٹا سا وہ گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا، تو وہ گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا، تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ، اور بچے سامنے گراؤنڈ میں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت، پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتا ہوں، یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا۔ یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی مانگنے والا ہوگا، بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بچی چھوٹی چھوٹی، تو میرے نبی نے جب لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب، یثرب کہتے ہیں غم کو، تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے، تو آپ نے ان بچیوں سے سنا مدینہ، تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا۔ اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کے سردار کھڑے ہوئے، اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی، آپ کے جی میں تھا نان کے خیروں بنو نجار، آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی، لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، کہیں گے وہ جی سامنے چھڑ رہے تو ادھر چلے گئے، تو میں نے کہا دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی، تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے کہ نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل تھک تھک تھک، اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے، ایسے وہ سب کے دل اچھل کے آ رہا اچھل، پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور جا کے ابو ایوب کے گھر کے آگے بیٹھے، تو آپ کے اندر کی تمنا پوری ہوئی، پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی۔ آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، میں نے سارے سٹینڈے نیوے میں اس بات کو دہرایا کہ اب لوگوں کو کہ ہاں مسجد ان کو یہ، اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ، تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنائے، اور مسجد بڑی بنائی، آپ بڑی بنائی۔ 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا۔ تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کرتے سے، وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی، تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے۔ ایک صحابی ہیں تمیم داری، یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا، یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا کہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے، اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کے میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہوگا۔ تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن، اس کے لیے مسجد ہے۔ دوسرا، آپ کی نسلوں کو ضرورت، اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو، ناروے کے ہو،
انڈیا کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، افغانستان کے نہیں ہو، صومال کے نہیں ہو، ناروے کے ہو. تمہارے آئی تھی آج سے 50 سال پہلے نسل کے، جی 2-4 سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے. نہیں، واپس کو نہیں آ سکتے. ایک پٹھان تھا، اس نے خرگوش پالا ہوا، وہ خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی افسوس کا بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. تمہیں ناروے کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان جا سکتے ہو واپس؟ لوڈ شیڈنگ میں تمہارے بچے رہ سکتے ہیں، دھماکوں میں رہ سکتے ہیں. لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ. پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کراؤن لے کے ہم تو جا کر اپنے کوٹھیاں بنا لیں. 90-95% جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے. کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کھڑے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کریں. میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک گدی نشین تھا کا بیٹا تھا، فراڈیا نمبر 1. ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے کہ ابا جی پیسے کر لو. اس کے پیسے ختم ہوتے تو کم وقت مریدوں کا چکر لگا گیا تو اور پیسے اکٹھے کر کے پی سی ہوٹل بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے ہوں. تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناؤ. پھر تم پاکستانی لڑنا بھی شروع کر دو، میں صدر بننا ہے، میں سیکرٹری بننا ہے. وہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہو لڑائی جھگڑے والے. فن لینڈ گیا، ان سے کہا، سویڈن گیا، ان سے کہا، ڈینمارک گیا، ان سے کہا تمہارے پاس آیا ہوں. اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا، میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی ٹھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا. تو گھوں 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 ہو رہی ہے، نہ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکو. میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا. فرانس والوں سے کہا بھائی اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو. اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فرغ ہو چکی. کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا. اصل کماتے رہے. اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے. نسل اسلام سے پیدل ہو. فرق پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چرس شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا. تو ان کو مسجد نہ سمجھو. یہ تو ایک مسئلہ ہے محلے والوں کے لیے ٹھیک ہے، تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، اگلوں سے کہتا ہوں بڑی مسجد بناؤ. تبلیغ والوں کو فنڈ دو، یہ بڑی مسجد بنائے، بڑا مرکز بنائے. اس میں 2008 میں آیا تھا، میں ان سے کیا کر گیا، او بھائی کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ. 2008 میں نے اسی لیے سفر کیا تھا، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ. این جاڑے آتے این جاڑے. اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کی. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اب ایک ساتھی سنایا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں. تو اس نے کہا میں نے 1 پائی کسی سے نہیں لینی، 1 پائی سب اپنے پیسے سے بنانا. تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی. تو اس نے مکمل اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل. تو وہ کہتا ہے پھر یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے. کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا. تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا لیکن اس سے ذرا کم درجے. کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی، یہ اس کا محل ہے. تو جب اس کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے. تو بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا؟ تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں کی. پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ یہ وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے، تو بالٹی ٹوٹ گئی. تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میری سے ڈال لیا، اس بالٹی سے ڈال. تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو. پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی. تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال. میں نہیں لیتی. 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دو.
تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت، کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے۔ تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ ابھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے، ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے نام لکھے جا رہے ہوں، تو کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ، لوگوں نے چھاپ لگایا جاتا جی وہابی ہے جی دیوبندی نے، اب تم جڑی مرضی ہوں چھاپ لا دو۔ ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیے کہ جی گلا ٹھیک ہے نا، پر دوسری اتو کچھ اور ہوتے اندروں کچھ میں کہ ہوں کوئی شیشہ لے آ جڑا تو اندروں وڑ کے ویکھے اندروں اسی کو جو رہا تو اتو کو جو رہا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا، مال غنیمت۔ ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ کہا نا، اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی۔ تو وہ کہنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ تو منافق ہے۔ صاحب نے کہا تو نے دل کھول کے دیکھ لیا کہ منافق ہے، کہ کھلم کھلا منافق۔ تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں، کسی مسلک کی، یہ اسلام کی محنت، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے بار بار یہی اپنے میں 4 مہینے چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، تو ایک ویکینڈ مہینے میں فارغ کرنا شروع کرو، اور ایک نماز نہ چھوڑو، اور ایک ان بچوں کے لیے اسکول بھی سوچو کہ ہم اپنے اسکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور ایک ہم ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں۔ عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپن ہیگن میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی، اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا، 4-5 ہزار کا مجمع ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجمع اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہو گیا، مستورات بھی مرد بھی۔ وہ پہلے جو وہ ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، جو مجمع دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کیا چکر پڑ گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا دی ہے کوپن ہیگن، تو پاکستانی جتنے ویکھے ٹوکرے دے ہٹ بیٹھے جی ہزاڑی مزید کے مرغی خانے نو مسجد بنائی بیٹھے، اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی 4 قدم آگے کی ہو، ہیٹ تہ خانے دے وچ تہ خانہ جی ہمارا مرکز، میں کہا بیٹا منہ اس مرکز سے، اس کو مرکز کہتے ہو، مرکز کے لفظ کو تم نے ذلیل کر دی۔ وہ سخی بنو، پاکستان میں پلاٹ خریدتے پھر رہے ہیں، پاکستان میں اسلام آباد پلاٹ بن جاوے، پنڈی بن جاوے، جڑا جتھوں دا کھانیاں بن جاوے، لاہور بن جاوے، گجرات بن جاوے، منڈی بن جاوے، وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا، یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے، کوئی اور لے جائے گا۔ ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے، ان کے لیے مسجدوں کا سوچو، ان کے لیے اسکول سوچو، پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ، یا اپنے بچے عالم تیار کرو، اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھے۔ تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراثیم ہوں گے، کسی کے اندر دیوبندی کے جراثیم ہوں گے، وہ تمہیں لڑا بڑا کے تماشا دیکھتا رہے گا، جتنے رہو خوش رہو۔ یہاں سے علماء تیار کرو، یہاں سے جو نارویجن بولتے ہوں، یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں، پھر وہ آ کر یہاں دینی علم کو زندہ کریں، قرآن کو زندہ کریں۔ پھر اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہو، مسجدیں بھی بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، دل تو کھلا کرو۔ 5 کروڑ چندہ دے رہے ہیں، پلاٹ خریدنا ہو تو اگلے پچھلے بھی کھینچ کھانچ کے اکٹھے کر کے قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہیں، مسجد بنانی ہو تو 5 کروڑ، اور جب صندوقڑیاں لے کے بیچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات۔ تو بھائیوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی، تو ہماری نسل ضائع ہو جائے گی۔ میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا، وہ کس کی نسل برباد ہوئی؟ عربوں کی۔ انگلینڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر بھی ہیں، دین بھی پورا ہے، انہوں نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو گجراتی ہیں، انڈیا کے گجراتی، اس قوم کو یہ شرف ہے، یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنایا۔ سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی، اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا وہ پنجابی۔ میں خود پنجاب کا ہوں، میں درد سے کہہ دوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے کی، اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطابق، آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں، یہ نارویجن ہیں، یہ یہاں کے باشندے ہیں، میرا نبی عالمی نبی ہے،
ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، زندگی بدلنا اس کا حل ہے۔ میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں، آپ جہاں ہیں آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، سیکھو۔ تبلیغ بڑوں پہ سیکھنے کی محنت ہے، مدرسہ چھوٹوں پہ سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ کے بچے قرآن جانتے ہیں، قرآن کا مطلب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو کم از کم ایک کم 90 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو مجھ سے بات کرتا ہے، کم از کم یا ایھا الذین آمنوا اپنے بچوں کو یاد کر ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ بیدار ہو گئے 8 سے 5 سالوں میں تو آپ نہیں بیدار ہوئے، اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو اگلی نسلوں کو آپ خود آگ میں جھونک کے چلے جائیں۔ جتنے فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو، جتنا چندہ دینا ہے یہاں کے لیے۔ پاکستان سے آنے والوں کو سامنے ہاتھ جوڑ دو، پاکستان 18 کروڑ مسلمانوں نہ کل جا کے مانگ لو، سانو ایتھے کوئی شاہ بنا دو۔ اپنی بچیوں کے لیے سوچو، اپنے بچوں کے لیے سوچو تاکہ یہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے۔ یہاں کی عورتوں سے پیپر بنانے کے لیے شادی مت کرو، اتنا بڑا دھوکہ مت دو۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں، ہر شے کے کفیل بن جاتے، تمہیں پر رہنے کا پرمٹ دیتے ہیں، ہر شے کے کفیل بن جاؤ، تم انہی کو دھوکہ دو۔ جٹ دینوں لوگ پہ دی دے گھر چوری کر جاٹو وڑ گیا، موقع تے نپے گیا تے گھر آتے آ کھیل لگ گیا، نپے تو میں گیا پر شرمندہ وہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو جو تمہیں گھر دے رہے ہیں تم انہی کے گھر میں ڈاکے ڈالو۔ میں کینیڈا گیا، ایک فیملی کہنے لگی ہماری بچی کا نکاح پڑھا دو۔ میں نے بچے کو دیکھا، میں کوئی عالم الغیب نہیں پر ویسے ہی کبھی خیال آ جاتا، میں کہا یہ کاغذات کے لیے کر رہا ہے، کہا نہیں بہت اچھا بچہ ہے، ہم نے بہت دیکھا، ٹھیک۔ مر گیا، میں تو نکاح ہی پڑھا، 4-5 سال بعد میں امی وہ لے گیا، کاغذ ملتے ہی وہ بھاگ گیا، ہماری بچی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ہر ملک میں یہ ہمارے مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میری بات کو سنجیج، جس کو محلے کی مسجد بناؤ، مرکز باہر لے جاؤ، بڑا بناؤ۔ آج کو ان سے سبق نہیں لیتے، 100 سال آگے کی سوچ کے بناتے، 100 سال آگے کا منصوبہ بناتے، اور ان کی نسل تو بڑھتی نہیں۔ فی آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 1.5 بچہ بنتا ہے فی آدمی، اگر اس کو تقسیم 1.5 بچہ فی آدمی، اللہ کے بعد 3.5 فی کٹو تو 10 بن جیسے گاڑا تک میٹر چلنا ہی چلنا ہے جاتا ہی اللہ نہ مقابل۔ فرانس میں ایک ساتھی کو میں نے فون کیا، میں کہا کیا حال ہے، کہنے لگے جس گھر میں 10 بچوں اس کا کیا حال ہوگا۔ میں کہا بڑی ہمت ہے، کہنے لگا الحمدللہ 11واں راستے میں، میں کہا 12 پورے کریں تو ہماری تو نسل بڑھتی ہے۔ اس نسل کے لیے ابھی سے سوچو، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے بہت بڑا نقصان اٹھائیں، بہت بڑا نقصان اٹھائیں۔ تو میری بات دل کو لگی کہ نہیں لگی بھائی؟ کرو گے نا اس کے لیے؟ آئندہ اگر اللہ مجھے لے گیا تو نہ میں نے کسی حال میں بیان کرنا ہے اور نہ مرغی خانے سے بیان کرنا ہے۔ اللہ سے مانگو، تم نے کوئی اپنے جیب سے دینا، اللہ کے خزانہ، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کی آنکھوں میں اندھیرا نہیں ہے، ان کے دل میں اندھیرا ہے، یعنی آنکھوں سے اندھے نہیں ہے، اندھا ہونا اندھیرے سے ہے، اندھا اندھیرے سے ہے۔ تو کیا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن روشنی سے خالی ہیں۔ جب دل روشنی سے خالی ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا کیا، دیکھے گا کیا، سنے گا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو گمراہی میں بھٹکتے ہیں ان کی ایک مثال دی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے قرآن کہ اگر ساری لائٹس بجھا دی جائیں اور سورج بھی ڈوب جائے اور بالکل گھپ اندھیرا ہو تو تمہیں راستہ کوئی نظر آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہمیں پہنچا ہے کہ جب دلوں پہ اندھیرا چھاتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا جو دلوں پہ اندھیرا چھاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے گلی کے اندھیرے سے نہیں دی، کہیں نہ کہیں سے کوئی دیا سلائی بھی جل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سمندر میں لے گیا، سمندر تمہارے چاروں طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تصور کرو تمہاری کشتی اندھیری رات میں ہے، فی بحر لج،
اور سمندر میں موجیں ہیں، تو اندھیرے کی وجہ سے پانی بھی کالا ہو گیا. یغشاہ موج من فوقہ موج، پھر موج کے اوپر موج اٹھتی ہے، اسے اور اندھیرے میں کر دیتی. پھر رات تو ویسی اندھیری ہے، ستارے ہوں تو کچھ نظر آتا ہے، تو کہ من فوقہ سحاب، ستارے بھی ختم ہے، اوپر بادل چھائے، کالے بادل چھائے. تمہارے نارون میں ایسا ہوتا رہتا، تو اس وقت اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے. اذا اخرج یدہ، جب وہ یوں دیکھ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے، لم یکد یراھا، تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو جب ایسا اندھیرا ہو تو کشتیوں کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ جب ایسا اندھیرا ہو تو مسافر کو اوسلو کی سڑک کہاں سے ملے؟ سارے سائن بورڈ بجھے ہوئے ہوں، کسی ایک پر کوئی روشنی نہ ہو، سے کہاں سے پتا چلے گا؟ ایسے جب دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اسے روشنی، اس کے بعد روشنی ہے نہیں، تو وہ راستہ کہاں سے پائے گا جنت کا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کتنی واضح کہہ رہا ہے، وہ یہ میرا راستہ ہے، ایک ہی وہ سیدھا اللہ تک پہنچا. هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ ایک ہی سیدھا راستہ، بالکل موٹر وے. اس میں تو موڑ آتے ہیں نا، اس میں موڑ ہی کوئی نہیں. اور میرے نبی نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، آتی ہے تو وہ روشنیوں میں تبدیل ہو جاتی. تو ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جب تک یہاں اندھیرا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب تک یہاں اندھیرا ہے. آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی؟ شکر. مجھے اپنی آواز پر خود تسلی نہیں ہے، مجھے اسپیکر بڑا تھکا، خیر مسجد ہی تھکی ہوئی ہے تو اسپیکر بھی تھکا ہی ہوگا. جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو اب ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسلوں کے راہوں کو روشن کرنے کے لیے سورج پیدا کر دی. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ نے کہا الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور چاند کے بارے میں کہا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. پھر اس پر اپنی طاقت کو جتایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ان میں ٹکر نہیں چاند سورج میں. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، دن اور رات میں ٹکر نہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور دونوں اپنے اپنے مدار پہ چلتے ہیں. اور ایسا چلتے ہیں کہ یغشی اللیل النہار، دن آگے رات پیچھے، دن آگے رات پیچھے. یطلبہ حثیفا، وہ بھی دن بھی بھاگ رہا، رات بھی بھاگ رہی. پھر آگے کیا؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں کو تابع کیا ہے. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. کوئی ہے ایسا طاقتور جو سارے نظام کو چلا سکے اور خطا بھی نہ کھائے؟ ما کان ربک نسیا، اتنی کائنات ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا نہ، کہیں اللہ کو بھول لگ جاتی تو ہمارا ہوتا کیا؟ اوہو میرے بندو معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ کتیا کے اندر سے مور نکلا ہے، اور تم نے گندم بیجی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے سارے کانٹے اگا دیے. ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصاحب بالنهار. دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے. نہ بھاگ سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. جاؤ ایک ذرے کے برابر منہ کالا کرو، یا ایک ذرے کے برابر مجھے راضی کرو. پھر چھپ کے کرو، کہاں؟ زمین کے اندر، آسمانوں میں اڑ کے، خلاؤں میں چھپ کے، اور غاروں میں چھپ کے کرو تو تیرا رب قیامت کا دن یوں کرے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا رائی کے دانے کے اچھائی والا عمل اور برائی والا تیرے سامنے. علماء کہتے ہیں ان اخوف آیت فی القرآن،
ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو صلہ دیکھو گے، برائی کرو گے تو سزا دیکھو گے، پھر جسے چاہے معاف کر دے، وہ الگ اس کا دستور ہے، قانون اس نے بتا دیا ہے۔ بھائیو، دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، اس لیے 97% اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی کوئی، اور 3% روشن ہے کائنات میں، صرف 3%، جہاں اللہ نے روشنی کا انتظام کیا۔ اور ایک آیت ہے آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی میں لاتا ہوں۔ ایسے دلوں پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم جاہل، تو جہالت اندھیرا ہی تو ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے اپنے حبیب کو چنا، پہلے اسے نورانی بنایا، پہلے خود اسے نورانی بنایا اور اسے نور اور روشن کیا، اور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک روشنی بھیج رہا ہوں، ایک نور بھیج رہا ہوں، جدھر سے گزرے گئے ویسے ہی روشنی پھیل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ جو کتاب اتاری اس کو بھی نور فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کو بھی نور فرمایا، دو روشنیاں ہوگی۔ دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، ایک چاند کی روشنی ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے، ان دو روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، دو نور ہیں، ایک نبوت کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کا نور، کتاب کا نور مل کر اوسلو والوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئیں، کہ جب تک یہ روشنی میں نہیں آئیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا، صرف کراؤن ہی نظر آئے گا، بس ناروے کی نیشنلٹی مل جائے، بس کراؤن آ جائے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، حرام بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے نبی عالمی ہیں تو سارا عالم، اور موسیٰ علیہ السلام صرف قوم کے لیے تو ان کا بھی یہی کام کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں، ان سے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسِ، سارے عالم کے انسان اندھیروں سے نکالو، روشن ملاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں تو ان سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ، آپ کو بھی میں اپنی نشانی تورات دے رہا ہوں، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں۔ تو بھائیو، یہ جو دل کی روشنی ہے، یہ جب تک پیدا نہ ہو، انسان نہ اللہ کے سامنے جھک سکتا نہ اللہ کے رسول کے سامنے۔ اس لیے ہم جو یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر انسان فردن فردن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرے، اور ہر مسلمان دوسرے کو اس کے لیے تیار کرے، چونکہ حکومت قانون تو بنا سکتی ہے، نور نہیں دے سکتی، اور نور نہ ملے تو دین پہ نہیں چل سکتی۔ میرے والد صاحب نماز کی شدت فرماتے تھے، کالج دور میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی باپ کی وجہ سے، تو میرا باپ مجھے نماز تو پڑھا سکتا ہے، وضو تو نہیں کروا سکتا، کتنا کو پیرا دے گا میرے کو۔ سنٹ ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، بڑے نیک، اللہ ان کی بخشش کرے، طالب حسین مرحوم، تو وہ نمازی تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ نمازی نہیں تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری لگنی شروع ہو۔ تو میرا روم میٹ، میں عشاء کی نماز، رمضان کا مہینہ، میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، تو صرف ہم دکھاتے تھے طالب صاحب کو کہ یا ہم حاضر ہیں، منہ اٹھا اٹھا کیسے دکھاتے تھے جیسی حاضر۔ تو میرا ایک مر گیا مرحوم، اللہ اس کی بخشش کرے، مرید کے کہتا، زمینداروں کا بیٹا تھا، میرا روم میٹ تھا، تو وہ آگے میرے ساتھ شامل ہوا اور اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی نماز کی کوئی قدر تو تھی نہیں، میں نے نماز توڑ دی، میں وہ ایک ہی کی تھی، وہ آخر لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پیا۔ تو طاقت سے جو اسلام آئے گا وہ ایسا آئے گا،
اور وہ اس کو اسلام سے الٹا نکال دے. جب اندر میں روشنی شمع جل جائے گی پھر راستے خود نظر آئیں گے. پھر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو روک نہ سکے. آپ کے سامنے اوسلو کا بورڈ نظر آ رہا ہو تو کوئی کہے نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں ادھر نہیں جانا, آپ روکو گے؟ آپ نہیں روک سکتے. اچھا لائن لگی ہوئی ہے, آپ وہیں کھڑے ہو بیٹھو, کوئی راستہ ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں. تو یہ جو نور ہے یہ نور اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے انسان کی ذاتی محنت پر. جیسے اللہ رب ہے, رزق اللہ دیتا ہے لیکن دیتا ہے ذاتی. آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے آئے, ہندوستان چھوڑ کے آئے, یہ افریقہ سے آئے بیٹھے ہیں تو رزق کی تلاش میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نور اندر آتا ہے تو اس کے قرآن نے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی. یہ بڑا خوبصورت, اس کو قرآن میں کہتے ہیں آیت النور. آیت النور اس کو کہتے ہیں. اور امام غزالی نے تو پورا اس پر ایک رسالہ لکھ دیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جو میں پہلے آپ کو کوئی 15-20 منٹ میں نے جو بات کی ہوئی اس آیت سے میں نے بات کی. ابھی نماز پڑھتے پڑھتے آیت یہ میرے ذہن میں اچانک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نور جس دل میں اترتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کی جو اندر میں آتا ہے اس میں تمہیں خوبصورت مثال دیتا ہوں. ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, افریقہ میں گیا ہوں, مسجدوں میں گھروں میں چراغ جلتے تھے. چراغ جلانے کے لیے دیوار میں ایک کھڈا ہوتا تھا. زیادہ یہاں کے پیدائشیوں کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا. یہ ان کے لیے فانوس سمجھ لو, فانوس ہوتا ہے, فانوس. اس میں ایک چراغ جلتا ہے. یہ کھڈا کیوں بناتے ہیں کہ اس کی روشنی اکٹھی ہو کر باہر آئے. پھر چراغ کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے, ایک شیشہ ہوتا ہے, لالٹین لیمپ. وہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ باہر نکلتی ہے. وہ شیشہ جتنا میلا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے تو روشنی اتنی اس میں ڈم ہو جاتی ہے, زیرو ہو جاتی ہے. پھر اس میں تیل ڈالتا ہے پھر اس کو آگ لگتی ہے. یہ تو سب آپ جانتے ہیں نا. تو مثل نورہ کمشکاۃ یعنی وہ جگہ جہاں وہ رکھنا ہے چراغ وہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے ہمارے وجود کو اور خاص طور پر سینے کو چراغ کے رکھنے کی جگہ بنائی ہے کہ یہ تمہارا تاقچہ ہے. یہاں میں نے ایک چراغ فٹ کیا ہے کمشکاۃ فیہا مصباح, میں نے اس میں ایک چراغ فٹ کیا ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے. وہ ایمان ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ, صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک انسان بھی کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. ایک چراغ ہے روشنی. اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. نہ اس پر کوئی نہ اس کی معرفت کا پتہ ہے نہ اس کی گہرائیوں کا پتہ ہے. ایک چھوٹے سے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ادھر ایک رکھ لو, یہاں چھوٹی سی پرچی بنا کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھو یہ اور اس کو یہاں رکھو. پھر اللہ تعالیٰ سے ترازو مانگو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے. کہ اللہ آپ کو ترازو دے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ 7 زمینیں اٹھا کے اس کے اندر رکھو. اس کے سمندر, دریا, جنگل, پہاڑ, پتھر, معدنیات, سونا, چاندی, تانبا, پیتل, شیر, چیتے, ہاتھی, گیدڑ, کتے, بگیاڑ, بھیڑیے, انسان, جنات, عورتیں, مرد, شہر, بازار, دفتر, سامان, ملیں, فیکٹریاں, سب کچھ اس کے اندر ڈالو. پھر اس کے بعد سورج, چاند, ستارے, سیارے, سب کچھ اس کے اندر ڈالو. بلیک ہولز کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں آسمان اس کے اندر ڈالو. پھر 7واں آسمان کے فرشتے اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کی جنت جہنم کو کھینچ کر اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کے عرش کے فرشتوں کو اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو.
پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو، پھر اس کے اوپر جبریل کو بھی بٹھاؤ، میکائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرافیل کو بھی بٹھاؤ، بس ایک اللہ واحد ہو، باقی ہر شے زمین سے لے کر عرش تک اس پلڑے میں ڈالو، اور دوسرے میں یہ لا الہ الا اللہ یوں ڈالو، تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عوام اڑا دے گا کل کائنات۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے پاسپورٹ تو تمہیں مفت میں دے دیا، اب ویزا بنوا لو۔ اللہ کے بندو یہاں کا ویزا بنوانے کے لیے کتنے چکر کر رہے، کتنی ہیرا پھیریاں، تو اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، ماں کی گود سے دے دیا، پاسپورٹ مل گیا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے اور ویزا کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ تو مل گیا، لیکن پل صراط پہ روک لیا جائے گا، ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ۔ ویزا ہے تو آپ جنت کی انٹری ہو سکتی، ویزا نہیں تو واپس کر دی جاؤ۔ اور یہ دنیا تو ہے نہیں کہ بھئی تم جیلی کاغذات بنا کے اندر بڑھ جاؤ، جس ہمارے باڑے میں سارے ڈالر لے لو، پاؤنڈ لے لو، ریال لے لو، درہم لے لو، دینار لے لو، سارا بڑا اس کام میں لگاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اللہ نے دے دیا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں۔ ویزا بھی لگوا لو، نقلی لگوا لو۔ تم نقل مار کے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی نقل مار لو، چاہے تمہارا اندر کتنا ہی گندا ہے، نقل اتار لو، اللہ اوپر سے دے کر ہی سائن کر دے گا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اتنی اللہ کے نبی کو بے قیمت نہ بناؤ، اس کی زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ۔ ایک کراؤن گر جائے تو جھک کے اٹھاتے ہو، روزانہ سنتوں کو برباد کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ حساب کرتے ہو 18 روپے دا ہے، 18 روپے کتنے کا؟ 17.28 دیکھو، وہ اشاریہ بھی یاد ہے، 17.28۔ تو میرے رب کی قسم، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمت، ایک ایک سنت۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے پہلے لگواؤ۔ تو یہ جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے چراغ، اور یہ چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ، اس کے اوپر ایک شیشہ پٹتا ہے، وہ شیشے کا صاف ہونا ضروری، ورنہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، دل ہے۔ جب ہمارے یہاں بجلی نہیں تھی تو ہمارا ایک نوکر تھا فریدہ، تو مجھے آج میری آنکھوں کے سامنے عصر کے بعد وہ ساری لالٹینیں لیمپ لائن لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ سب کو صاف کر رہا ہوتا تھا، اور جو والد صاحب کے کمرے میں لیمپ رکھا جاتا تھا اور باقی کمروں میں لالٹین ہوتی تھی، تو ابا جی کے کمرے کا لیمپ وہ خوب رگڑ رگڑ کے صاف کرتا تھا کہ کہیں سوٹے نہ پہ جاؤں۔ تو وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا، وہ لیمپ صاف کر رہا، وہ شیشے صاف کر رہا ہے۔ تو بڑی خوبصورت مثال، کمشکات فیہا مصباح، ایک یہ ہے تمہارا تاکشہ، اس میں ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ اس کے اوپر ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ کیا؟ وہ تمہارا دل ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ یہ جو شیشہ ہے اس کو اتنا روشن کرو جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں، کہ اندر سے ایمان چمکتا ہوا باہر نکلے۔ جیسے کپڑے پہ دھبا لگتا ہے تو برا لگنے لگتا ہے، جب نئے کپڑے پہنے ہوں تو آدمی اپنے تولیہ آگے رکھتا ہے کھاتے ہوئے کہ کوئی چیز اوپر نہ گر جائے۔ بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاؤ تو نیپکن ساتھ رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں کپڑے پہ داغ نہ لگ جائے، کہ صاف کپڑے پر داغ برا لگتا ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا دل تم روشن کرو، وہ روشن ایسے کرو جیسے تارے روشن ہوتے ہیں۔ تو ستاروں کی جب روشنی ہو، ایسا صاف شیشہ ہو اور اندر میں چراغ روشن ہو، تو روشنی کہاں تک جائے گی؟ تمہاری نئی گاڑی ہو اور اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر تم کالا پینٹ کر دو، تمہیں خود نظر نہیں آئے گا تو اگلے کو کہاں پیلا کر دو، نیلا کر دو، سابا کر دو، تو روشنی مدھم ہو جائے گی، نظر آنا بند ہو جائے گی۔ تو جب
عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا۔ وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ وہ قطرہ دل کیسے بنتا؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے۔ میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے۔ ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے۔ میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے؟ یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے؟ یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے؟ پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں؟ بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے؟ چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں؟ دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں۔ 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں۔ 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی۔ یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے؟ اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے؟ اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے؟ یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تاریں، اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے؟ یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا؟ مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا؟ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز پڑا، اس کو دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیات حس کہاں سے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے۔ یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے، یا اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے،
بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے، جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مسی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، حسینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے۔ کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغا بازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی۔ اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے۔ نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ،
اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تن تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ اس سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. جس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 2 بہنیں دی، وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا.
पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते। जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया, और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो। शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन। जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे झड़ेंगे। वइज़ल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आए जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो सालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिस्कियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो। मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है। मेरे अल्लाह का निजाम है, जालिम को भी मोहलत देता है कि शायद ये तौबा कर ले। जालिम का भी तो अल्लाह ही है, मोहलत देता है कि शायद ये तौबा कर ले और अपने गुनाह बख्शवा ले। तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। ये जो मेरे मुजरिम हैं, ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरना ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हमने ये कर दिया। फलियो मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, लफ्ज फा लेकर आया, अल-यौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं, काश तुम कुरान भी पढ़ते। हाय हाय, खाओ का ये फंबा बन जाता। फलियौम फा
فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فَالْيَوْمِ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1436 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون، بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، چلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پی، اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، اور دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخطی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، ونار جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے، اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا جب مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے،
बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगें फैल फैल के बाहर निकल रही हैं और उनकी चीखों पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको दे, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं और वो जा रहे हैं धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं और उनकी चीखों पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नुम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां ना दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज के इजाफे के साथ, जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है, ये हू करते हैं, माँ तड़पती है, ये हंसते हैं, इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है, और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय है। जब इस्लामाबाद के नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे तो क़यामत के नकारे पर चोट पड़ जाएगी। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, जब हुक्मरान शराबी और जानी हो जाएंगे, और जब फौज वाले बदजानत हो जाएंगे, और जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, और जब अफसरान वो बदजानत हो जाएंगे, नहीं, कब क़यामत आएगी? जब लोग बुत परस्त हो जाएंगे, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी, कब क़यामत आएगी? जब औलादें माँ बाप का गिरबान पकड़ लेंगी। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। आय हाय, मुझे डर लगा कहीं आसमान गिर न पड़े, कहीं जमीन फट न जाए, कहीं अल्लाह का कोई कोड़ा बरस न जाए। हमारा दस्तूर हो चुका है, हर गुनाह हुकूमत के खाते में, हर बुराई हुकूमत के खाते में। कभी अपने भी तो बटन खोल के देखो, कभी अपने भी। कौन सा इस्लामाबाद का घर है जिसमें माँ सुखी है और बाप को राहत है? कौन सा घर है जहां माँ का तकद्दुस है, बाप का वकार है? कौन सा बाजार है जहां झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा? कौन सी गली है जहां बेपर्द औरतें नहीं गुजर रही? कौन सी गाड़ी है जिसमें म्यूजिक नहीं बज रहा? आए है, कौन सा सेक्टर है जिसमें रात को शराब की महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिलें नहीं होती? ओ मेरे भाइयों, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, अमेरिका की साजिश, यूरोप की साजिश, फ्रांस की साजिश, यहूदी की साजिश, ईसाई की साजिश,
وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں، اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں، اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے، موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں، ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں، کون ہے جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا عاصف اور قاصف کو استعمال کرے، ریحن سرسرا ریحن سرسرا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ واللہ اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم۔ کیا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ واقع آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا جہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو فارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ آج وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا
او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، تو یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء وقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے.